یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چین کے صدر مملکت شی جن پنگ کا کاریگروں کے لیے منعقدہ پہلی اختراعی تبادلہ کانفرنس کے نام تہنیتی پیغام۔ CGTN کی تیار کردہ فیسٹیول اوورچر میوزک ویڈیو نے نیو یارک انٹرنیشنل فلم اینڈ ٹیلی ویژن فیسٹیول میں گولڈ ایوارڈ جیت لیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا حالیہ بم دھماکے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 27 تاریخ کی صبح کاریگروں کے لیے پہلی اختراعی تبادلہ کانفرنس کا بیجنگ میں انعقاد ہوا۔ چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے کانفرنس کے نام تہنیتی پیغام بھیجا اور یوم مزدور کے حوالے سے مبارکباد دی۔ شی جن پنگ نے اپنے پیغام میں اس بات پر زور دیا کہ ہنرمند کارکن اہم قوت ہیں جو چین میں مینوفیکچرنگ کی ترقی اور تخلیق کی ترقی کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزدوروں کو چین کی اعلیٰ معیاری ترقی کو فروغ دینے میں اپنی خدمات سر انجام دینے کی حوصلہ افزائی کی اور مختلف سطحوں کی حکومتوں کو مزدوروں کی ترقی کو اہمیت دینے کے لیے ہدایات دیں۔ 26 اپریل کی شام 2022 نیو یارک انٹرنیشنل فلم اینڈ ٹیلی ویژن فیسٹیول کے انتخابی نتائج کا اعلان کیا گیا۔ چائنا میڈیا گروپ کے CGTN TV نیٹ ورک کی تیار کردہ میوزک ویڈیو فیسٹیول اوورچر نے فنی پرفارمنس کا گولڈ ایوارڈ جیتا۔ اس کے علاوہ فیسٹیول میں CGTN نے چاندی کے 2 اور کانسی کے 3 ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ سن 1957 میں قائم کیا گیا نیو یارک انٹرنیشنل فلم اینڈ ٹیلی ویژن فیسٹیول عالمی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی صنعت میں سب سے بااثر بین الاقوامی میلوں میں سے ایک ہے۔ میلے میں 14 شعبوں جیسے آرٹ، دستاویزی فلموں وغیرہ میں متعدد ایوارڈز دیے جاتے ہیں اور ایوارڈز کے انتخاب کی پیشہ ورانہ مہارت کو اچھی طریقے سے تسلیم کیا گیا ہے۔ 31 دسمبر 2016 کو شروع کیا گیا چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک CGTN کثیر پلیٹ فارمز کی حامل بین الاقوامی کمیونیکیشن ایجنسی ہے، جس کا مقصد عالمی سامعین کو درست اور بروقت معلومات اور خدمات فراہم کرنا اور چین اور دنیا کے درمیان رابطے اور افہام و تفہیم کو فروغ دینا اور چین اور بیرونی ممالک کے درمیان ثقافتی تبادلے اور باہمی اعتماد اور تعاون کو بڑھانا ہے۔ 28 اپریل کی سپہر کو چین کی وزارت دفاع کے ترجمان کرنل ٹین کیفے نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ 20 اپریل کو چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر دفاع وی فینگ ہے نے امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کے ساتھ فون پر بات کی، جو صدر شی جن پنگ اور صدر بائیڈن کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک عملی اقدام ہے۔ دونوں فریقوں نے دونوں ممالک اور دونوں فوجوں کے درمیان تعلقات اور مشترکہ تشویش کے امور پر تبادلہ خیال کیا، جو ایک واضح، وسیع اور تعمیری تصویراتی بات چیت تھی۔ کال کے دوران دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں فوجوں کو مواصلاتی راستے کھلے رکھنے، خطرات کا انتظام کرنے اور ہنگامی مواصلاتی طریقہ کار کی تعمیر کو فروغ دینا چاہیے۔ ترجمان نے کہا، جس چیز پر زور دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ چین کے پاس فوجی تعلقات کو فروغ دینے کے اپنے اصول ہیں۔ تائیوان، بحری اور فضائی سلامتی، یوکرین اور دیگر مسائل پر امریکی فوجی اشتعال انگیزی، بدنامی اور بہتان تراشی اور چین کے خلاف دھمکیوں اور دباؤ کے جواب میں ہم نے کچھ عرصے سے پختہ اور مضبوطی سے جواب دیا۔ ہم امریکہ کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت چین کے عزم اور صلاحیت کو کم نہ سمجھے۔ پاکستان کی کراچی یونیورسٹی میں کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ کی شٹل بس پر دہشت گردانہ حملے کے رد عمل میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین وین نے 28 تاریخ کو ایک باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چین اور پاکستان دہشت گردی میں ملوث سیاہ ہاتھوں کو کاٹنے کی صلاحیت اور عزم رکھتے ہیں۔ چین پاکستان دوستی ایک آہنی دوستی ہے اور چین پاکستان دوستی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ 27 تاریخ کو پاکستان کے نئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان میں چینی سفارت خانے کا دورہ کیا۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ کی شٹل بس پر حملے میں جاں بحق ہونے والے چینی اساتذہ کے لیے تعزیت کا اظہار کیا۔ چینی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی۔
متاثرین کے ساتھ گہری ہمدردی اور جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ بلاول نے کہا کہ پاکستان کے تمام سرکاری محکمے دہشت گردانہ حملے کی تحقیقات اور تمام ملوث افراد کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاک چین تعلقات اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ بلاول نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی حکومت نے خصوصی طور پر کابینہ کا اجلاس منعقد کیا، جس میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا گیا کہ پاکستان میں چینی شہریوں کے تحفظ کو کس طرح مضبوط کیا جائے۔ انہوں نے یہ عزم ظاہر کیا کہ نہ صرف کنفیوشس انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والے چینی دوستوں بلکہ پاکستان بھر میں سی پیک کے تمام منصوبوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ چین کی وزارت تعلیم نے ملک میں پیشہ ورانہ تعلیم کے ترمیمی قانون کو متعارف کروانے کے لیے 27 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس منعقد کی۔ نو ترمیم شدہ پیشہ ورانہ تعلیم کا قانون 1 مئی سے باضابطہ طور پر نافذ ہو جائے گا۔ مذکورہ قانون کے تحت پیشہ ورانہ تعلیم کے فارغ التحصیل افراد کو ملازمت کے عمل میں درپیش کچھ مسائل کے حل کے لیے تفصیلی انتظامات کیے گئے ہیں، جس سے تکنیکی اور ہنرمند افراد کی ترقی کے لیے ایک راستہ کھلا ہے۔ پیشہ ورانہ تعلیم میں اصلاح اور ترقی کا عکاس ہے اور اصلاحات کو مزید گہرا کرنے کے لیے ادارہ جاتی ضمانت بھی فراہم کی گئی ہے۔ وزارت تعلیم میں پیشہ ورانہ تعلیم اور تعلیم بالغاں کے شعبے کے ڈائریکٹر چھین ریچی نے بتایا کہ ریاست نے صنعتی ترتیب اور صنعتی ترقی کی ضروریات کے مطابق ابھرتی ہوئی صنعتوں کو مضبوطی سے ترقی دینے کے اقدامات کیے ہیں، جو جدید مینوفیکچرنگ اور دیگر صنعتوں کو درکار ہیں۔ قانون کی روشنی میں مختلف ذرائع سے پیشہ ورانہ تعلیم کی ترقی کے لیے فنڈز جمع کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ پیک مشن نامی ماؤنٹ ایورسٹ سائنسی تحقیقی مہم 28 اپریل کو شروع ہوئی۔ موجودہ سائنسی مہم میں 5 سائنسی ٹیموں کے 16 سائنسی گروپس کے 270 سے زائد ارکان شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق چین نے گزشتہ صدی کے 50 کے عشرے سے آج تک ماؤنٹ ایورسٹ پر 6 سے زائد سائنسی مہمات انجام دی ہیں۔ حالیہ سائنسی مہم کے دوران جامع سائنسی تحقیق کا انتظام کیا گیا ہے۔ روس یوکرین تنازع اور روس پر امریکہ اور دوسرے چند ممالک کی پابندیوں کے تسلسل نے عالمی معیشت پر شدید اثرات مرتب کیے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کے شعبہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر رابرٹ لیگفورڈ نے CMG کے نامہ نگاروں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یوکرینی بحران نے دنیا کو سرد جنگ کی ایک نئی شکل میں دھکیل دیا ہے۔ روس پر امریکہ اور نیٹو کی پابندیاں دراصل روس کے خلاف معاشی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اس کا مقصد روس کی معاشی ترقی کو ختم کرنا، روس کی طاقت کو کمزور کرنا اور عالمی توانائی کے ڈھانچے میں روس کے کردار کو تبدیل کرنا ہے۔ لیگفورڈ نے مزید کہا کہ در حقیقت موجودہ نئی سرد جنگ 20ویں صدی کی سرد جنگ سے بالکل مختلف ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج تاریخی اعتبار سے ایک نازک ترین دور درپیش ہے۔ یوکرینی بحران کا بنیادی سبب نیٹو کو بار بار وسعت دینا، نیٹو کی مشرق کی جانب روس کی سرحد تک پھیلاؤ کی کوشش ہے۔ CNN نے 27 اپریل کو امریکی وزارت دفاع کی کانگریس کو پیش کی جانے والی ایک رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ پچھلے سال امریکی فوج نے افغانستان سے انخلاء کے موقع پر تقریباً $7 بلین کا فوجی سامان پیچھے چھوڑا۔ اس رپورٹ کے مطابق 2005 سے 2021 تک امریکہ نے افغانستان کے لیے کل $18.6 بلین کا فوجی سامان فراہم کیا، جس میں سے تقریباً $7 بلین کا سامان پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ 27 تاریخ کو روسی فیڈرل سروس فار ملٹری ٹیکنیکل کوآپریشن نے ایک بیان جاری کیا، جس میں امریکہ کی جانب سے روس اور سوویت ہتھیاروں کی یوکرین یا دیگر ممالک کو غیر قانونی منتقلی پر احتجاج کیا گیا۔ ان میں 2011 میں روس اور امریکہ کی وزارت دفاع کے درمیان معاہدے کے فریم ورک کے تحت روس کے فراہم کردہ ہیلی کاپٹرز بھی شامل ہیں۔ امریکا کی وزارت دفاع کے ترجمان نے قبل ازیں کہا تھا کہ یوکرین کے لیے امریکی فوجی امداد کے نئے دور میں 11 Mi-17 ہیلی کاپٹرز بھی شامل ہیں۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔